لوگوں کا یہ کنفیوژن بھی ہے، ایک متھ بھی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ہر سال ٹائیفائڈ ہوتا ہے، تو کیا ہر سال ٹائیفائڈ ہونا لازمی ہے یا کیا ہے یہ؟ جی آپ نے بالکل بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے کیونکہ میرے پاس بھی بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پچھلے سال بھی ٹائیفائڈ ہوا تھا، ابھی پھر دوبارہ سے ہو گیا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا تھا۔ تو اگر ہم اپنی باڈی کے میکانزم کو دیکھیں تو جب بھی ہماری باڈی کسی جراثیم سے ایکسپوز ہوتی ہے تو وہ باڈی اس کے خلاف ایک مدافعت پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مدافعت اس پیشنٹ کو یا اس انسان کو آئندہ آنے والی بیماری سے بچانے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کسی بھی مریض میں اتنے کم عرصے میں دوبارہ ٹائیفائڈ ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے انلیس کہ پیشنٹ کی جو اپنا مدافعتی عمل ہے وہ کمزور ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ پیشنٹ میں انڈر لائنگ ڈائبٹیز ہے یا پیشنٹ کوئی امیونو سپریسو تھیراپی پہ ہے، کینسر تھیراپی کا پیشنٹ ہے، HIV کا پیشنٹ ہے۔ ان پیشنٹس کے اندر کیونکہ مدافعت کمزور ہو جاتی ہے تو جو بیرونی جراثیم ہے اس کو دوبارہ سے ایک حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بار بار لیکن اگر آپ کی امیونٹی انٹیکٹ ہے تو اتنے کم عرصے میں آپ کو دوبارہ سے ٹائیفائڈ کا انفیکشن ہونا تھوڑا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب اگر ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے لوگوں کو تو ٹائیفائڈ کے لیے کون سا ایسا اسپیسیفک ٹیسٹ ہے جو بلڈ ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں، ٹائیفائڈ یا عام مریض اگر سیلف کوئی ٹیسٹ کروانا چاہے تو کون سا؟ جی ٹائیفائڈ کے لیے گولڈ سٹینڈرڈ ٹیسٹ بلڈ کلچر کا ٹیسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیونکہ پرانے زمانے میں جیسے آپ نے بھی دیکھا ٹائیفائڈ وغیرہ ہوتے تھے، ٹائیفائڈ تو چلے اب کچھ سالوں ریسنٹ ٹیسٹ میں شمار ہوتا ہے، وڈال ٹیسٹ کا لوگ بہت نام لیا کرتے تھے، ہر لیبارٹری کر رہی ہوتی ہے وڈال ٹیسٹ، اور وہ ہر کی رپورٹ ایک جیسی، اور ہر کسی کی ایک جیسی رپورٹ ہوتی تھی، اور وہ لیب والا بس پیشنٹ کو یہ کہہ دیتا کہ تمہیں ٹائیفائڈ ہے تو پیشنٹ نے بس اس پہ اندھا اعتبار کر لینا اس رپورٹ کے اوپر کہ مجھے ٹائیفائڈ ہو چکا ہے۔ حالانکہ وڈال ٹیسٹ کی سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی یعنی کہ اس کی ٹائیفائڈ ڈائگنوز کرنے کی جو ایکوریسی ہے وہ بہت کم ہے، یعنی کہ 30 to 40% بھی ہارڈلی ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ بقایا 60 سے 70% افراد میں وہ ایک رانگ ڈائگنوسس دے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس ٹیسٹ میں کراس ری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ملیریا والے پیشنٹ کا بھی آپ وڈال کر لیں تو شاید اس میں بھی پازیٹیو آ جائے، ایسے ہی کسی اور بخار والے کا کر لیں اس میں بھی پازیٹیو آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ٹائیفائڈ ٹیسٹ اب آیا۔ ٹائیفائڈ ٹیسٹ کے اندر بھی ایکوریسی اس سے تھوڑی سی بہتر ہے لیکن کاسٹ کا ایشو زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کراس ری ایکٹیویٹی اگین ایک فیکٹر ہے جس سے 100% ایکوریٹ ریزلٹس نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب جو بلڈ کلچر کی ہم نے بات کی تو بلڈ کلچر ٹیسٹ کی جو کلیریفیکیشن ہم کس طرح پیشنٹ کو کریں گے کہ اس میں اس کی ایک تو رپورٹ تھوڑی لیٹ آتی ہے، جی جی، دوسرا اس میں کیا کیا چیزیں ہم دیکھتے ہیں؟ بلڈ کلچر ایک آپ کی بلڈ کا سیمپل لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ایک کلچر میڈیم میں گرو کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر پیشنٹ کے بلڈ میں کسی بھی قسم کا کوئی جراثیم موجود ہے تو وہ اس کلچر میڈیم میں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جیسے لیبارٹری کے اندر یا مائکروسکوپ کے اندر اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پروسیس کیونکہ گریجول ہے، تھوڑا سا سلو ہوتا ہے، بیکٹیریا کی گروتھ کے ساتھ اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ 48 آورز میں گرو کر رہا ہے یا 72 آورز میں گرو کر رہا ہے، اس کے اکارڈنگلی اس لیے 2-4 دن لگتے ہیں، اسی لیے اس کے اکارڈنگلی ٹائم لگتا ہے اس کی رپورٹ آنے میں۔ پھر جب ایک دفعہ بیکٹیریا گرو ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف کون سی اینٹی بائیوٹک نے کام کرنا ہے یہ بھی ساتھ دیکھا جاتا ہے، اسی رپورٹ کے اندر دیکھا جائے گا کہ سینسٹیوٹی کیا ہے، ریزسٹنس کہاں پہ ہے، تو اس کے اندر پھر 1 سے 2 دن مزید لگ جاتے ہیں کہ اس بیکٹیریا کی سینسٹیوٹی چیک کی جائے کہ وہ کون سی اینٹی بائیوٹک سے سینسٹیو ہے۔ تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو رپورٹ پھر 5 to 7 days کے بعد پیشنٹ کو ریسیو ہوتی ہے۔ اچھا، ایک پیشنٹ کی رپورٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس بلڈ کلچر کی، اب ایک عام مریض یہ کیسے سمجھے کہ R لکھا ہوا ہے تو ریزسٹنس ہے، S لکھا ہوا تو سینسٹیو ہے، تو جو ریزسٹنس ہے وہ تو بالکل نہیں لے سکتا، سینسٹیو جو ہے اس کو یوز کر سکتا؟ جی جی ایسے ہی جی بالکل، وہ جو رپورٹ کے اندر یہی لکھا ہوا تھا کہ R ہے تو ریزسٹنٹ ہوگا، وہ اینٹی بائیوٹکس ہم نہیں یوز کر سکتے، وہ نہیں اس کو چلے گی، جس سے سینسٹیو ہوگا تو وہ افیکٹو ہوں گی اس کے خلاف، یعنی R والی جو ہے وہ اس کا بیکٹیریا اس سے نہیں جائے گا، بالکل، تو ہم پھر وہ سینسٹیو والی پہ جاتے ہیں، تو اس لیے کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کیے بغیر سیلف میڈیکیشن نقصان لے۔ سیلف میڈیکیشن کا سب سے بڑا جو نقصان پچھلے کافی سالوں سے ہم نے یہ دیکھا، آپ نے بھی پیشنٹس روز دیکھتے ہیں جی جی، کہ ڈرگ ریزسٹنٹ بیکٹیریا کا جو ایک اوریجن ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، ایسے ہی کہ آپ جو آج سے 10 سال پہلے اگر کسی اینٹی بائیوٹک سے کوئی بیکٹیریا سینسٹیو تھا تو بہت زیادہ اوور یوز آف اینٹی بائیوٹک، اوور دا کاؤنٹر یوز وداؤٹ پرسکرپشن، ان ایڈیکویٹ ڈوز کے اندر، ان ایڈیکویٹ ڈیوریشن کے اندر،
اینٹی بایوٹک جب بھی آپ یوز کریں گے تو بیکٹیریا کے اندر چینجز آنا شروع ہو جائیں گی، میوٹیشنز آنا شروع ہو جائیں گی، اور وہی بیکٹیریا جو پچھلے سال ایک اینٹی بایوٹک سے سینسٹیو تھا اب اس سال وہ اس سے ریزسٹنس ہو جائے گا. اور اس کے اندر کنٹریبیوٹری فیکٹرز میں ہمارے انفارچونیٹلی جو ہیلتھ کیئر سسٹم کی ڈس ریگولیشن ہے، کویکری ہے، بالکل، جس میں اب آپ دیکھیں گا کسی چھوٹے موٹے گلی محلے کے آپ کسی کلینک پہ چلے جائیں گے تو وہ پیشنٹ کو کیا ایک دن کی ڈوز دے کے اس کو گھر بھیجتا کہ کل دوبارہ آنا، اور وہ ڈوز کیا ہوگی، وہ اس کی باڈی ویٹ کے حساب سے ان ایڈیکویٹ ڈوز ہوگی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ بیکٹیریا مرے گا تو نہیں، البتہ ہاں اس کے اندر اور ریزسٹنس کریٹ ہو وقتی طور پہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر آ جائے گا، اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا جائے گا. اور اس سے اتنی ڈرگ ریزسٹنٹ سٹرینز ایمرج ہوئی ہیں کہ سائنٹیفکلی یا اس کو دیکھا جائے اگر میڈیکلی تو یہ ایک بہت پریشان کن صورتحال ہے کہ اب ہمارے پاس اینٹی بایوٹکس ختم ہونا شروع ہو جائیں گی جو بیکٹیریا سے سینسٹیو ہوں. ریزسٹنس تو پہلے بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ سمجھ دیجیے جیسے یہ ہمارے روڈز کے اوپر جوس کی اور ریڑیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں موسم بدلتے، تو کیا ان جیسی جگہ سے بھی اگر آپ ڈسپوزیبل چیزیں استعمال نہیں کرتے یا کوئی پانی جو ہے وہ پراپر طریقے پہ صاف نہیں ہوتا تو کیا اس سے بھی یہ انفیکشن پھیلتے ہیں؟ بالکل، آئی 200% اگری ود یو، کیونکہ سب سے جو کامن روٹ ہے ان ساری بیماریوں کی ٹرانسمیشن کا وہ فیکو اورل روٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ایک سب سے بیسک چیز ہے وہ ان ہائیجینک کنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان ہائیجینک آپ یہ کہتے ہیں صفائی کا خیال نہ رکھنا، صفائی کا خیال نہ رکھا جائے، ایک ہی گلاس میں بار بار اسی کو لوگوں کو پلایا جانا، اور اگر پانی کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے، جیسے کہ ہمارے بہت سارے علاقوں کے اندر سیوریج کا سسٹم پراپرلی انسٹال فلٹریشن نہیں ہے، اسٹرلائز واٹر اویلیبل نہیں ہے، جو ہمارا کلیئر واٹر ہے، کلین واٹر ہے، اس کی مکسنگ ہوتی ہے سیوریج کے واٹر کے ساتھ. ایسے ہی ہے. اور اس مکسنگ کی وجہ سے جو انڈر ارتھ واٹر ٹیبلز ہیں وہ کنٹامنیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہی پانی جب ہم کنزیوم کرتے ہیں، آپ ابالتے نہیں ہیں پانی کو یا فلٹر نہیں کرتے، تو وہ آپ پانی جو کنزیوم کر رہے ہیں وہ کنٹامنیٹڈ واٹر ہے، اس میں بہت سی اقسام کے جراثیم ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ان کو ایک موسم بھی ایسا مل جائے جس میں ان کا فیوریبل گروتھ ہو تو وہ بہت جلدی اس سے انفیکشن لوگوں کے اندر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور سردیوں میں یہ کاز کم نظر آتی ہے. سردیوں میں بالکل یہ کم نظر آئے گا کیونکہ ٹمپریچر بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی گروتھ کم ہو جاتی ہے. تو سردیوں میں آپ کو ٹائیفائڈ کے کیسز بہت کم نظر آئیں گے، اور جو گرمی آنا شروع ہوگی ڈائریا کے، ٹائیفائڈ کے پیشنٹس بڑھنا شروع ہو جائیں گے. آپ کے ہاسپٹل میں بھی ان کی تعداد بڑھ رہی ہے مریضوں کی؟ بالکل، ہر سال جیسے ہی مئی جون کا مہینہ شروع ہوتا ہے ایکیوٹ گیسٹرونٹرائٹس یا گیسٹرو جس کو کامنلی ہم آج کل کہہ رہے ہیں، گیسٹرو کے مریضوں میں کی تعداد میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور سینکڑوں کی تعداد میں آپ سمجھ لیں کہ ہر مہینے سینکڑوں کی تعداد میں پیشنٹس گیسٹرو کے مرض کے ساتھ ایڈمٹ ہوتے ہیں اور پانی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں. پانی کی کمی کی وجہ سے پھر پیشنٹس میں گردوں کا مسئلہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، کئی کڈنی کے شٹ ڈاؤن کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ پرابلم آپ سمجھ لیں کہ اتنی کامن ہے، اور سوچا جائے تو یہ بہت ایزی ٹو ایڈریس ہے. اس میں بیسک آپ کو ہائیجینک سٹیپس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سٹل کیونکہ وہ چیز اس ہو نہیں پاتی ہے لوگوں کی، اس طرح کی وہ ٹریننگ نہیں ہے لوگوں کی اور اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کے اندر، جس کی وجہ سے یہاں پہ تو ہاتھ دھونا بھی لوگ مناسب نہیں سمجھتے، وہ کہتے صبح کے دھوئے چلو شام کو دھو لیں. جی جی بالکل، پرسنل ہائیجین بہت ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے، بالکل ایسی. تو ڈائریا جو ہے ہم ڈاکٹر اپنی زبان میں ڈائریا کس کو سمجھتے ہیں؟ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک دو موشن آگے وہ سمجھتے ڈائریا. ڈاکٹر کی نظر میں ڈائریا کیا ہے؟ جی ڈاکٹری زبان میں اگر دیکھا جائے تو جنرلی اسپیکنگ ہم اس کو پیشنٹ کسی بھی انڈیویجول یا کسی بھی پیشنٹ کی جو جنرل روٹین ہے اس سے کمپیئر کرتے ہیں ہمیشہ. اس کی کوئی ایبسولوٹ ڈیفینیشن ہم نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ایک پیشنٹ جس کو نارملی ہی 2 دفعہ موشن دن میں آتا ہے یا 3 دفعہ آتا ہے اور پچھلے سال سے اسی طرح ہی ہو رہا ہے تو آپ اس کو ڈائریا لیبل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ انڈیویجول پیشنٹ کی اس کی یعنی پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے، ہر پیشنٹ کی ہسٹری الگ ہے. بالکل. اور گراسلی اسپیکنگ اگر جیسے کہ ہم تو میجرمنٹ کی ٹرمز میں بات کرتے ہیں تو 200 گرام اگر اسٹول اس سے زیادہ ایک دن میں آنا شروع ہو جائے یا اس کی کنسسٹینسی یا ساخت میں چینج آنا شروع ہو جائے، جیسے پہلے سالڈ ہے اور پھر وہ لوز ہونا شروع ہو جائے تو اس کو ہم ڈائریا سے تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ڈائریا میں کوئی اسپیسیفک یہ کوانٹٹی نہیں ہے کہ آپ کو 10 موشن آ گئے ہیں یا آپ کو 5 آ گئے ہیں. ہاں جی بالکل، یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری دیکھنا پڑتا ہے بالکل کہ کس کوانٹٹی میں آیا ہے اور اس کی پوزیشن کیا تھی، کنسسٹینسی کیا تھی اس کی، وہ پتلا تھا، لوز تھا، یا پھر اگر آپ کو موشن کے ساتھ کنٹینیو پیٹ میں درد رہے تو بھی ڈائریا کی کوئی علامت ہوتی ہے؟ جی ڈائریا کی جیسے مختلف ہم کازز کے بارے میں بات کر رہے تھے
تو بیکٹیریل کازز ہیں. اسی طرح کچھ پیراسائٹس ہیں جو پانی کے ذریعے ہی پھیلتے ہیں, ان کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ہماری بڑی آنت کو انفیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر پیٹ کے اندر مروڑ ٹائپ کا درد ہونا, کریمپس ہونا, اور پخانے کی حاجت بار بار ہونا. حالانکہ پخانا زیادہ نہیں آتا پیشنٹ کو, لیکن بار بار اس کو حاجت ہوتی ہے واش روم, لیکن اس کا پیٹ انکمفرٹ زون میں اور انکمفرٹیبل کریمپی فیل ہوتا ہے پیشنٹ کو. تو یہ بھی ڈائریا کی ہی کیس قسم ہے. پھر کچھ ڈائریا کی ایسی اقسام ہیں جو کرونیکلی پیشنٹس میں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کی وجوہات جراثیم نہیں ہوتے, بیکٹیریا یا وائرسز یا پیراسائٹس نہیں ہوتے, بلکہ آنت کی کچھ مختلف قسم کی انفلیمیٹری کنڈیشن یا جس کو ہم سوزش کہتے ہیں, السرز ہوتے ہیں چھوٹی یا بڑی آنت کے, وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے اندر پیشنٹ کو ابڈومنل پین بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ ڈائریا بھی ہو سکتا ہے. ان سم کیسز ایون خون آور ڈائریا بھی ہو سکتا ہے, جس میں یعنی اسٹول کے ساتھ بلڈ بھی اسٹول کے اندر بلڈ بھی آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, ڈائریا اگر لانگ ہو جائے, 2-4-6 ہفتے تک ہو جائے, تو کیا اس کی کوئی بلڈ انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی, کیونکہ جتنا لمبا ڈائریا ہوگا اس کے اندر کوئی نہ کوئی فیکٹر بیک گراؤنڈ میں موجود ہوگا. تو سب سے پہلے کچھ ہمارے ہسٹری کے کوسچنز ہوتے ہیں پیشنٹ سے, جس سے ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ڈائریا کسی خطرناک وجہ سے ہے کہ یہ کسی صرف سائیکولوجیکل فیکٹر کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. تو اگر خطرناک وجوہات ہوں گی تو اس میں پیشنٹ کو ویٹ لاس ہوگا, پیشنٹ کا خون کم ہونا شروع ہو جائے گا, پیل فیل کرے گا, تھکاوٹ فیل کرے گا, بونز میں پین ہونا شروع ہو جائے گی, اور اسی طرح پیشنٹ میں بلڈ آ سکتا ہے اسٹولز کے اندر. پیشنٹ کو اگر رات کو نیند میں بھی اٹھ کے واش روم جانا پڑے, تو یہ وہ کچھ الارم سمٹمز ہیں جو کہ ایک خطرناک کاز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اگر ایسا کوئی بھی چیز نہیں کہ پیشنٹ کا ویٹ سٹیبل ہے, اس کی بھوک بالکل ٹھیک ہے, اس کو کوئی بلڈ نہیں آ رہا اور کوئی ایسا فیکٹر نہیں ہے, تو اس صورتحال میں ہم سائیکولوجیکل کازز کو بھی ایویلویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.